السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے گول تا کو وقف کرنے کی حالت میں کیسے پڑھیں گے، اور دو زبر کی جو تنوین ہے ہم وہاں پر جب وقف کریں گے تو وہاں پر کس حالت میں وقف کریں گے اور کس طریقے سے وقف کریں گے۔ تو ان دونوں چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہم نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتلایا تھا وقف کرنے کے قاعدے کہ وقف کن حالتوں میں کرتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش اور کھڑا زبر، اس پر کیسے وقف کرتے ہیں مثالیں آ گئی تھیں۔ آج ہم آپ کو بتلائیں گے گول تا کو کس حالت میں وقف کریں گے اور اس کو وقف کرنے کی حالت میں کیسے پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے دو زبر کو الف مدہ سے اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو چلیے سامعین، ان تمام چیزوں پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ادب درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ چلیے سامعین، قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کرنے کے قاعدے نمبر 1 اور نمبر 2، اس کا سبق جو ہے پچھلی والی ویڈیو میں آ گیا تھا۔ آج پڑھیں گے ہم نمبر 3۔ نمبر 3، وقف میں وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ وقف کہتے ہیں جہاں پر ہم آیت کے اخیر میں سانس توڑتے ہیں، اس کے اخیر میں جو لفظ ہوتا ہے حروف تہجی سے لے کر یا تک، الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظ ہوتا ہے، اگر ہم جہاں پر سانس توڑتے ہیں تو وہاں پر وقف کیسے کریں گے، یعنی وہاں پر کیسے ٹھہریں گے۔ تو وقف میں دو زبر کو الف مدہ سے، وقف میں دو زبر کی جو تنوین ہے، مثال کے طور پہ با دو زبر بن ہے، اس کے بعد الف بھی لکھا رہتا ہے، یعنی با الف دو زبر بن، یعنی با دو زبر بن، وہاں پر وقف کیسے کریں گے۔ تو وقف میں دو زبر کو الف مدہ سے، اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، تو اس کی مثالیں دیکھیں آپ۔ اعمالاً، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا سائیڈ میں ایک چارٹ لگتا ہے، اس چارٹ پہ آپ دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیں اور قاعدہ اپنے ذہن میں محفوظ بھی کرتے رہیں، تاکہ آپ جب قرآن کریم پڑھیں اور تجوید سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے وقف کرنے کا قاعدہ یہاں پر ہے، کس طریقے سے وقف کیا جاتا ہے۔ تو ہماری جو پہلی مثال ہے اعمالاً، یہاں پر ہم آپ کو وقف کر کے بتلائیں گے۔ اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ عین زبر یعنی میم الف زبر ما، اعما، لام دو زبر لن، اعمالاً۔ یہ تو ہم نے اس کو بالکل ٹھیک پڑھا، اعمالاً، دو زبر کی تنوین کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا۔ لیکن اب ہم یہاں پر جب وقف کریں گے تو وقف کرنے کی حالت میں اس کو ہم کیا پڑھیں گے، نیچے دیکھیں اعمالا، الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو ہم نے اس کی ہجے کیسے کری تھی؟ حمزہ عین زبر میم الف زبر ما، اعما، لام دو زبر لن، اعمالاً، اور آپ نیچے دیکھیں اعمالا، الف مدہ سے بدل کر پڑھا اس کو۔ اگلی مثال عذراً، دو زبر کی تنوین کے ساتھ۔ اب اس کی ہجے کرتے ہیں، عین ذال پیش عذ، را دو زبرن، عذراً۔ ہم آپ کو پچھلی والی ویڈیو میں بتلا چکے ہیں کہ دو زبر کی تنوین کے بعد جو ہے الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کی مثال نیچے ہے، عذراً۔ اب جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کرنے کی حالت میں اس کو کیسے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، عذراً، اور جب وقف کریں گے تو عذرا، تو ہم نے دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل کر پڑھا۔ اگلی مثال حسنن، حسین پیش حس، نون دو زبر نن،
حسنن حسنن. اب اس میں جب ہم وقف کریں گے تو اب نیچے دیکھیں حسنا، اس کی ہم ہجے کریں گے حسین پیش حس، نون الف زبر نا، حسنا. تو ہم نے دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل کر کے پڑھا. کس حالت میں پڑھا؟ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے. اگر ہمارا سانس لمبا ہے، ہم اگلی آیت سے ملا کر پڑھنا چاہیں تو دو زبر کی تنوین ہی پڑھیں گے اور جو اس پہ ہے وہ پڑھیں گے. باقی جب وقف کریں گے تو وقف کرنے کی حالت میں جو آپ کو قاعدے بتلائے گئے ہیں اس طریقے سے فالو کر کے وہاں پر وقف کریں گے. اگلی مثال ہماری سببن، سین زبر س، با زبر ب، سب، با دو زبر بن، سببن سببن سببن. یہ وقف کرنے کی حالت میں نہیں ہے، یہاں پر ہم بالکل وقف نہیں کر رہے بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سببن. لیکن جیسے ہی ہم وقف کریں گے تو وقف کرنے کی حالت میں سبب سبب، سین زبر س، با زبر ب، سب، با الف زبر ب، سبب سبب. تو ہم نے یہاں پر اس طریقے سے وقف کیا. اب دیکھیں نیچے والی لائن الآخرات، حمزہ لام زبر ال، حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کے برابر ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم آپ کو وقف کرنے کے قاعدے کے تحت جو ہے الآخراتی یہاں پر وقف کر کے بتلائیں گے کیسے وقف ہوتا ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، خازیر خی، الآخی، را زبر الآخرة، الآخرة تازیرتی، الآخرات الآخرات. تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو جو گول والی تا ہے اس تا کے اوپر جو دو نقطے ہیں نا، وقف کرنے کی حالت میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہا پڑھیں گے. یہ تا جو ہے ہا سے تبدیل ہو جائے گی. کیسے پڑھیں گے؟ الآخرہ الآخرہ، ایسے پڑھیں گے. اگلی مثال دیکھیں ناظرات، اور جب وقف کریں گے ناظرہ ناظرہ. اگلا مصادات، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، لیکن جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کرنے کی حالت میں مصادہ، علیہم نار مصادہ مصادہ. اس طریقے سے ہم یہاں پر وقف کریں گے. اگلی مثال خاشعات، خاشعات، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے خاشعات. اور جب وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ خاشعہ خاشعہ خاشعہ، ایسے وقف کریں گے. تو چلیے سامعین، کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو کھڑا زبر ہے اور سکون اپنی حالت پر پڑھے جائیں گے اس کی جو ہے مشق لے کر کے اور پراپرلی اس کا قاعدہ ہم آپ کو بتلائیں گے. آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہمارا سبق یہی تھا کہ اگلی ویڈیو میں کھڑا زبر اور سکون کی حالت پر کیسے وقف کریں گے، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کا کیا قاعدہ ہے اور اس کو ہجے کیسے کر کے پڑھیں گے، کیا طریقہ ہے، ساری چیزیں اگلی ویڈیو میں بتلائیں گے. ہمیں آپ یہیں تک اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ ہماری ویڈیو سے سبق پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شریک کے نام شیئر کرتے رہیں تاکہ یہ آپ کی طرف سے اور آپ کی مرحومین کی جانب سے صدقہ جاریہ ہو. ٹھیک ہے سامعین، اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملاقات کریں گے جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.